اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی 80 کے اسٹوڈیو سے آج ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام دریا کنارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے جناب عمار ملک صاحب، جو وطن عزیز کے معروف کالم نگار اور تجزیہ نگار ہیں۔ تو آج کے دن کی ایک خاص جو بات ہے وہ ملک صاحب مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت با سعادت کا یہ مقدس دن ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں گے، انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ میں صدیوں بعد بھی آج نا ایک بڑی بات ہے، جو بہت بڑی بات اس نے کہی ہے، صدیوں بعد بھی وہ کہتا ہے کہ ماہ رجب آج بھی جب سین حرم سے گزرتا ہے نا تو اس کو مسکراتے ہوئے علی کا چہرہ کیا ہے۔ اور لقمان اسد نے یہ کتاب ہے، جو لقمان اسد میرے دوست ہیں، تو انہوں نے نا یہ اس کتاب، یہ میرا تعارف جو ہے نا لقمان اسد سے یہ کتاب ہی بنی، کیونکہ یہ میرے گھر گئے کتاب دینے اور میں اس وقت نہیں تھا، اور یہ وجدان ان کی کتاب ہے، یہ کتاب ان کی وجدان ہے، وجدان۔ اور اس پہ جو تبصرہ لکھا ہے نا وہ میں کہتا ہوں یہ بڑا تبصرہ ہے، اور یہ کم عمری میں انہوں نے کتاب لکھی، اور یہ فکر پارے ہیں لقمان اسد کے، اور بہت اچھا انہوں نے لکھا۔ 1999 میں اس وقت 19 سال میں بالکل۔ اور قائد تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اس پر تبصرہ کیا اس کتاب پر، یہ ان کا، یہ دیکھیں آپ، یہ ہے ان کا تبصرہ، اور مجھے بڑی، لیکن اس میں سے جو ایک تحریر ہے نا وہ مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ عوام قوم کا تعلق کسی نہ کسی نسبت سے ضرور ملتا ہے جہاں کے مولا علی سے۔ ہاں، میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں، اور لقمان اسد نے اس میں بہت اچھی باتیں لکھی، اور میں انہوں نے حضرت مولا علی پہ جو کچھ لکھا، میرا مرشد علی انہوں نے لکھا، اور انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا دروازہ ہوں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی، مولا علی میرا مرشد ہے، علی تیرا مرشد ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ایمان ہے، علی ہی سے تو اسلام کا نام ہے، علی تیرے صدقے جاؤں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تیرے یاروں پر، صدقے جاؤں تیرے یار ابو بکر پر، تیرے یار عمر و عثمان پر، تیرے سونے حسن و حسین پر، میں صدقے جاؤں تیری آل پر، علی مرشد میں نے تجھے جانا تو تیرے پیغمبر کو جانا اور اس کے سچے دین کو جانا، علی تو شیر خدا ہے، اب تک کفر تیری بہادری کے قصے سن کر کانپتا ہے، تھر تھرا جاتا ہے، اب تک پیغمبر کا دشمن تو اسے خوف کھاتا ہے، اب تک تیرے دین کے دشمن تیرا نام سن کر بھاگتے ہیں، اب تک تیرا روب زمین پر ہے، اب تک تیری شجاعت بہادری کا جذبہ قائم و دائم ہے، پیارے مرشد زمین تیرا نام سن کر پروردگار کو یاد کرتی ہے، پیارے مرشد ہوا میں تیری جرت کی خوشبو باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، مجھے یقین ہے کہ نہ تو کوئی تیرا پیارا نام قیامت کی صبح سے قیامت کے بعد تک مٹا سکتا ہے، مرشد سچ تو یہ ہے کہ میرے اندر ایمان نہیں رہا، مرشد سچ تو یہ ہے کہ ہم صرف یہ سوچ کر کہ ہمیں تمہاری بہادری پر ناز ہے، فخر ہے، ہم اسلام کا نام روشن نہیں کر سکتے، پیارے مرشد علی ہم فرقوں میں بٹ گئے، بجائے اس کے کہ ہم تیری پیروی کرتے، مجھے شک تو یہ پڑ رہا ہے کہ ہم صرف تمہیں نام کی حد تک مرشد کہنے میں تو فخر محسوس نہیں کرتے، مرشد میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ علی کا مرید نڈر تو ہو سکتا ہے بزدل نہیں، بہادر تو ہو سکتا ہے ڈرپوک نہیں، مرشد علی کربلا کے تپتے سلگتے صحرائی میدان میں تیری یاد پر ظالموں نے ستم کے پہاڑ
توڑ دیے اور کم وقتوں نے تیرے لختے جگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا، مگر میری غیرت نہ جاگی، مجھ میں جرت پیدا نہ ہوئی، مجھ میں بہادری نہ آئی، میں کیا مرید ہوں واہ مرشد، تو نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، تیری تلوار نے ہر میدان میں فتح کو اٹھا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھ چھوڑا، تیری تلوار نے ہر میدان میں کفر کے چھکے چھڑا دیے، تو نے مرہب کا سر قلم کر دیا، تیری تلوار نے ہر میدان میں اپنے پیغمبر کی نبوت اور اس کے اسلام کی لاج رکھی، تو نے ہر میدان میں ہر مارکے میں دشمن کو شکست فاش دے کر خدا کے دین کا سر فخر سے بلند کیا، مگر اب تک تیرے حسن و حسین کا بدلہ ان کے قاتلوں سے نہیں لے سکا، مرشد میں نام کا مرید ہوں، مرشد میں شرمندہ ہوں، مرشد مرشد علی میرا مرشد۔ تو لقمان نے یہ بہت اچھی تحریر لکھی، پوری کتاب میں یہ ایک میں کہتا ہوں کہ اگر قابل مطالعہ کوئی بات ہے یا تحریر ہے تو وہ لقمان اصل کی یہی تحریر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ مطلب اتنے روشن پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی صدیاں بیت گئیں اور ان کی منقبت لکھی جا رہی ہے، ان کی تعریف میں شاعری ہو رہی ہے، لوگوں نے مطلب خراج تحسین پیش کیا، کتابیں لکھ کر، گفتگو کر کے، شاعری کر کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک بھی اسی طرح اگر یہ چیزیں لکھی جاتی رہیں تو ہم ان کی گھرانے کی قربانیوں کا جو ہے وہ حق پورا نہیں کر سکتے، ان کے جو احسانات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ اور اس وقت میں صاحب آپ دیکھیں کہ آپ کو مطالعہ ہر حوالے سے مجھ سے زیادہ ہے، بہتر ہے کہ نبوت کے زمانے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ، ان کا جو ایک کردار تھا بہت نمایاں کردار تھا ہر حوالے سے، بہادری جرت کے حوالے سے اور مطلب حکمت کے حوالے سے، تدبر کے حوالے سے، فلسفے کے حوالے سے، الجبرا کی بھی کہتے ہیں کہ بنیاد انہوں نے رکھی، اور پانی سے بجلی کا جو ہے نا وہ انہوں نے بتایا تھا بھی اسی طرح مطلب ایک وقت میں انسان کی ترقی کرے گا کہ وہ پانی سے جو ہے نا وہ بجلی کا انہوں نے اشارہ کیا، تو کیا بات ہے ان کی۔ تو ہم تو جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، بالکل ہم خاک پا ہیں، اور ہم ان سے منسوب کرتے ہوئے آج جب ہم اپنے گریبان میں جانتے ہیں تو ہم ان سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جی جی کیوں ان کا کردار بہت بلند و اعلیٰ عرفہ، گرے ہوئے ہیں گناہوں میں، اور آج ہم آپ دیکھ لیں ان کا کردار یا کریکٹر دیکھ لیں، انہوں نے کیسے کیسے مار کے سر کیے، اور بڑا بالکل بالکل 1400 سال بعد بھی آج لوگ ان کے نام اسی طرح لیتے ہیں اور اسی زمانے میں جیسے وہ جی جی ہمارے درمیان موجود ہیں موجود۔ اور اس گھرانے کی شان جو ہے نا وہ ہر حوالے سے بہت سرفراز ہے، بلند ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حسین کریمین یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار، کیا بڑی جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہاں کی سرداری پہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں وہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ بھئی یہاں کی سرداری تو مطلب کوئی چیز بھی نہیں ہے، جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، جو ہمیشہ رہنے والا جہان ہے، اور پھر جنت کے وہ نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ایسے سردار دنیا کہاں دیکھے گی ملک صاحب، جنہیں یہاں بھی سرداری ملی اور وہاں بھی سرداری ملی۔ اصل سردار جو ہیں ہمارے وہ ہیں، تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق جی۔ تو ناظرین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ایسے مواقع پر وہ ضرور
मौला अली को खराज तहसील पेश करें। तो अब मलिक साहब हम अपना मामूल के प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो लिया टीवी एचडी के लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी शायदा लतीफ़ है। जी उनसे मुलाकात भी हाँ। इकट्ठी की थी हमने। और वो हर हवाले से लिखती हैं। ये उनकी किताब जो है ना यहाँ मौजूद है हमारे पास। और मलिक साहब ऐसा और एक फंडी तजवीज़ है। साहब उन्होंने आपके प्रोग्राम को बहुत सराहा है जबरदस्त। और वो इस दौर की असरे हाजिर की बहुत बड़ी शायरा है। उन्हें सदारती अवार्ड मिला, फिर जबरदस्त जबरदस्त प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है वो, और जबरदस्त। उन्होंने दर्जनों किताबें लिखी। मुआज़ा उनकी किताब है। फिर अगर उनके बारे में ये कहा जाए कि वो शायरा है या उनके बारे में ये कहा जाए कि वो शायरा है, उनके बारे में ये कहा जाए कि वो नावल निगार हैं, उनके बारे में ये कहा जाए कि वो तारीख दान हैं, उनके बारे में ये कहा जाए कि वो सफ़र निगार हैं, और उनके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो सहाफ़ी हैं तो बेजाना होगा, क्योंकि ओवरसीज इंटरनेशनल जी एक अरसा तक, थोड़ा ही अरसा हुआ है, एक अरसा तक उनका जो मैगजीन था वो दुनिया के हर कोने में जाता, इंटरनेशनल जी जी बिल्कुल मैगजीन था जी ये, ओवरसीज इंटरनेशनल। जी तो बिलू एरिया में उनका दफ्तर था जब हम आपने गए थे इस्लामाबाद। हाँ बिल्कुल, बहुत उनसे उन्होंने मिले थे। हमें मतलब जबरदस्त उन्होंने बड़ी पजीराई दी। जी जी बहुत तो कि भूल नहीं सके हम। तो लिया में भी उनका एक प्रोग्राम हुआ जिसमें डॉक्टर ख्याल अमरोही साहब, पहले की बात होगी बहुत। हाँ बहुत अरसा जी, पहले जी। की बात। अच्छा इधर लिया आई थी शायद रहते नहीं, वो लिया नहीं आ सकी, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ख्याल अमरोही, उन्होंने वो तस्वीर भी मुझे भेजी थी। अच्छा मैं सर मेरी तजवीज़ है कि भाई अगर दोस्त हमें कुतुब भिजवाते रहें तो उनका हम यहाँ तारुफ भी कराते बिल्कुल। रहेंगे। और आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह उनकी किताब में से एक दो गज़लें कोई अशार तो प्रोग्राम में इस तरह मतलब जो है ना लोगों से उनका तारुफ भी होता रहेगा। तो मैं चंद एक शेर सुनाना चाहता हूँ शायद उनके लतीफ़ शेर साहब सुनाए, फिर उन्होंने दरिया के हवाले से जो लिखा है वो भी आप चल वो ये उनकी गज़ल है मलिक साहब। जी। नजर आते नहीं अच्छे मुझे आसार कोई, नजर आते नहीं अच्छे मुझे आसार कोई, बात क्या है ना का मसला होता है ना। ठीक है दोस्तों। नजर आते नहीं अच्छे मुझे आसार कोई, रात क्या गरिया गुनाह था पसे दीवार कोई, वाह 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 वाह। काटना चाहते हैं लोग शराबों में सफर, जी 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 काटना चाहते हैं लोग शराबों में सफर, सफर। है कहाँ सच्ची मोहब्बत का तलबगार कोई, वाह 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 वाह। सबके दिल चाक है इस अहदे खज़ां दीदा में, हम्म, सबके दिल चाक है इस अहदे खज़ां दीदा दीदा में, में क्या कहना क्या कहना। चारागार ही मुझे मिलते हैं ना गमखार कोई, चारा घर मुझे मिलते हैं ना गमखार कोई, क्या कहना। हाँपने लगती है जब राह तलब में हसरत, हाँपने लगती है जब राह तलब में हसरत, हसरत। तब खुदा भेज देता है वफादार कोई, वाह वाह करो मलिक साहब ये शेर दोबारा सुना। हाँपने लगती है जब राह तलब में हसरत, वाह तब खुदा भेज ही देता है वफादार कोई, वफादार कोई। वाह देख कर हाले ज़बूं उसका दुआ मांगती हूँ, वाह। देख कर हाले ज़बूं उसका दुआ मांगती हूँ। दुआ मांगती हूँ, कभी रुसवा ना हो यार अब सरे बाजार कोई, वाह वाह क्या कहना। क्या बात। जी ज़हन में तर्के ताल्लुक का भी आता ना ख्याल, वाह वाह ज़हन में तर्के ताल्लुक का ताल्लुक का भी आता आता ना ना ख्याल, ख्याल। वाह वाह इस पे मजबूर न करता
جو لگاتار کوئی واہ واہ واہ، اس پہ مجبور نہ کرتا، کیا جو لگاتار کوئی جی جی رخ جگہ مانگے ہیں خون جگر سے یا قوت، کیا جگہ مانگے ہیں خون جگر سے یا قوت، ہم، شہدا ایسے ہی تو بنتا ہے فنکار کوئی. فنکار کوئی، واہ واہ، کیا بات ہے، آپ بہت کی اچھا. شعر میں اور انہوں نے نا ہر حوالے سے مطلب یہ ان کی کتاب ہے خواب سونے نہیں دیتے، خواب سمجھ، بہت پیارا نام بھی، بہت بہت پیارا اچھی ہے کتاب کتاب. اور انہوں نے نا جو دریا کے حوالے سے انہوں نے خاص طور ہاں پہ اکثر جو ہم پروگرام یہاں اپنے پروگرام میں وہ کٹاؤ کی ہاں، باتیں کرتے ہیں، وہ انہوں نے نا بسے بڑا اچھا انہوں نے ایک جو ہے وہ اپنی جی جی ایک اسپیشل جو بھیجی ہے، جی جی، اور یہ ان کی ذرا نوازی ہے انہوں نے. اچھا، آپ نظم مطلب انہوں نے WhatsApp کیا، انہوں نے بھیجی ہے. کیا کہنا ہے، شکریہ، میں بھی شکریہ، شکر گزار ہوں ان کا. بالکل. شہزاد لطیف صاحب، شہزاد لطیف صاحبہ لکھتی ہیں کہ سمندر ساحلوں میں کھو گیا ہے، واہ واہ، سمندر ساحلوں میں کھو گیا ہے، جی، مگر دریا تجھے کیا ہو گیا، سمندر ساحلوں میں کھو کھو گیا گیا ہے، مگر دریا تجھے کیا ہو گیا. آگے وہ کہتی ہیں کہ نہ جانے روشنی ہے لاپتہ کیوں، نہ جانے روشنی ہے لاپتہ کیوں، نہ جانے روشنی ہے لاپتہ کیوں، مقدر کا ستارہ سو گیا ہے، واہ 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 واہ، مقدر کا ستارہ کرم، سو گیا ہے، نہ جانے روشنی ہے لاپتہ کیوں، کیوں مقدر کا ستارہ سو گیا ہے. آگے نہ جانے کھیت کیسا زہر اگلے، نہ قابل جانے مطالعہ شعر میری نظروں میں یہ ان کا بہت. نہ نہ جانے کھیت کیسا زہر اگلے، زہر اگلے، کوئی ظلمت کی فصلیں بو گیا ہے، اوئے اوئے، نہ جانے کھیت کیسا زہر اگلے، نہ جانے کوئی نہ جانے کھیت کیسا زہر اگلے، کوئی ظلمت کی فصلیں بو گیا ہے. اس میں ان کی پاکستانیت جھلکتی ہے میں اور وہ بالکل ان کی بڑی محب وطن، بالکل حب وطنی ان میں کوٹ کوٹ کر پڑی ہوئی. کیا کہیں، وہ آگے لکھتی ہیں کہ جو ایک ٹکڑا لپک کر چھا گیا تھا، جو ایک ٹکڑا لپک کر چھا گیا تھا، وہ بادل شہر سارا دھو گیا ہے. واہ واہ واہ، جو ایک ٹکڑا لپک کر چھا گیا تھا، وہ بادل شہر سارا دھو گیا ہے. آگے ان کا آخری شعر ہے ہمیں ہونے نہ ہونے سے غرض کیا، ہمیں ہونے نہ ہونے سے غرض کیا، جو ہونا تھا وہی تو ہو گیا ہے. سمندر ساحلوں میں کھو گیا ہے، دریا مگر دریا تجھے کیا ہو گیا، بہت خوبصورت، زیادہ لطیف صاحب بڑی اچھا لکھتی ہیں. نامور شاعرہ ہیں. اور میں کہتا ہوں عصر حاضر میں نا جی جی، ان کے پائے کا میں تو شاید کوئی نہیں سمجھتا کوئی شاعرہ بھی مطلب ایک مضبوط فکر بڑی. اور اگر رومانس بھی ان کی شاعری میں ملتا ہے تو بڑا مطلب وہ سنجیدہ، اچھا احساس سات قدیم عشق انہوں نے لکھی ہے، کیا ان کی کتاب بہت بڑی زبردست، بڑی اسے پذیرائی ملی ہے. تو ایک مطلب پھر ملک صاحب میں اپنے ناظرین سے جہاں تک ہماری بات جا رہی ہے تو یہ عرض گزاروں گا کہ بھئی وہ ہمیں بھیجیں اس طرح کتابیں، تو نوجوانوں سے خاص نوجوان وہ جنہیں کوئی پذیرائی نہیں مل سکتی، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں. ہاں جی ہاں جی، ان کی کتابوں کا تعارف کا سلسلہ بھی. تو میرے صاحب آج میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں اس حوالے سے کہ پچھلے دنوں ایک ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا میں سیمینار ہوا اس حوالے سے، تو آخر کیا وجہ ہے اتنا بڑا منصوبہ جس نے آگے جا کر پاکستان کے ہمارے پاکستان کے چاروں صوبوں کو یکجا کر دینا. مطلب آپ ادھر سے پنجاب سے آ رہے ہیں تو سامنے آپ کے بلوچستان ہے، اور ادھر آپ چلے جائیں گے اس سائڈ پہ تو پشاور ہے، اور اس سائڈ پہ چلے جائیں گے تو سندھ ہے. مطلب جنوبی پنجاب سے گزر رہا ہے، بڑی مطلب یہ تجارتی شاہراہ ہے کہ اس کی اہمیت
کہ چرچے جو ہیں وہ دنیا بھر میں، صحیح ہے، ہمارا جو لیتوں سے بول رہا ہے بالکل تو اس کی جو اہمیت ہے، جو افادیت ہے، اس کے چرچے دنیا بھر میں ہیں، لیکن وہی پھر المیہ کہ ہمیشہ کی طرح جو ہمارے ملک کو سنوارنے والی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو ڈال دیتے ہیں، جس طرح کالا باغ کے ساتھ ہم نے کیا، جس طرح یہ صوبہ سرکستان کے ساتھ ہم نے کیا، یہ بن جاتا تو یہ جو ہمارا خطہ تھا آج اس میں اتنی ترقی کر لینی تھی کہ لوگ، یہ بھی ایک پاکستان کی پہچان بن جاتا ہے یہ خطہ، بالکل۔ اتنا اس میں ٹیلنٹ ہے، پھر دیکھیں نا زراعت یہاں ہے۔ سب سے فصلات کے حوالے سے جی سب سے زرخیز خطہ ہے یہ ہاں جی ہاں جی جو نارتھ پنجاب کا جو جی خطہ، بالکل 19 اضلاع ہیں اس میں، وہ کہتے ہیں پنجاب میں وہ جو زیادہ بحث کرتے ہیں یا جنوبی پنجاب کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، صوبہ کے حوالے سے، جی تو میں سمجھتا ہوں اس پہ نا صوبہ کی بات جو میں کرنا چاہتا ہاں ہوں جی وہ یہ ہے کہ یہ جنوبی پنجاب پر صرف سیاست کی گئی ہے، کی گئی ہے، ہاں جی دونوں پارٹیوں نے، جو بڑی پارٹیاں تھیں انہوں نے سیاست کی۔ جی جی یوسف شاہ گیلانی کے دور میں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان کے آخری دور میں انہوں نے اس کی آواز بس وہ مطلب اپنے ووٹ کو پھر قابو کرنے کے لیے جی ہم تو یہ کر رہے ہیں، نجی میں ہم نے سنا وہ کہتے رہتے ہیں کہ بالکل یار میرے نال انہاں کیا کیتا، میں دے لے قرارداد پاس کیتی کرائی تو انہوں نے بچا کے ماریا تو بکایا، وہ اس طرح کہتے رہتے ہیں، حالانکہ تو آپ کو اگر اور نون لیگ جو ہے وہ جب بھی یہ ہوتا ہے، جب بھی اس صوبے کی بات چلتی ہے جنوبی پنجاب کی، تو نون لیگ جو ہے وہ ایک نئے صوبے کا شوشہ چھوڑتے ہیں جی، یا ڈویژن کو اٹھا لاتا ہاں یا ڈویژن جنوبی پنجاب کو تقسیم کر دو، اگر لیا والے نعرے لگائیں گے کہ ہمارا ڈویژن بناؤ تو ادھر وہ بکھر والے شروع ہو جائیں گے، ادھر مطلب وہ مظفر گڑھ والے شروع ہو جائیں گے، بالکل تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کو سبوتاژ کرنے کی ایک گھنونی سازش ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور پھر نا بہاولپور صوبے کی ساتھ آواز اٹھانا شروع کر دی۔ بہاولپور جو صوبہ تھا نا اس کا تو بالکل آسان حل ہے، صرف اس کا ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے، اس کے تحت اس نے باہر صوبے نے، لیکن اس کو تو باقاعدہ یہ تو باقاعدہ اس صوبائی اسمبلیوں سے اور پھر قومی سے اور پھر اس کے بعد صدر سے، یہ تو اس کا پروسیس ذرا لمبا ہے، لیکن وہ پہلے کر لیں، اگر آپ کے پاس ہے تو وہ کرنا چاہیے۔ نہیں وہ بالکل آپ نے اس کا تجزیہ بالکل بس ٹھیک ہے اس بات پر کہ وہ پھر خود ان کو خفیہ طریقے سے کہہ دیں بس آپ تھوڑا سا شور مچائیں کہیں وہ صبح نہ ہم آپ کا بحال کریں، آپ کو تو پہلے آلریڈی تھا، مطلب وہ اس چکر میں پھر جنوبی پنجاب کو نظر انداز صحیح بالکل ایسے۔ تو پل کے حوالے سے میں کہہ رہا پل کے حوالے سے جو کہہ رہے تھے آپ، یہ بالکل بہت بڑا منصوبہ ہے، اور میں کہتا ہوں اس دن افتخار بابر خان نے اچھی باتیں کی، جی جی بالکل، اور آپ نے ریسرچ کافی اچھی ہے، بڑی اچھی ریسرچ کی، انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ یہ عالمی جو طاقتیں ہیں نا، جی جی یہ بلاک جو بن رہے ہیں دو، میں سمجھتا جی ہوں جس میں چائنا ہے، روس ہے، جی تو یہ جو بلاک بن رہے ہیں نا یہ ان کی جنگ ہے، اب جیت کون پاتا ہے یہ وقت بتائے گا کون جیتا ہے، اور چائنا نے سی پیک کے حوالے سے جو منصوبے جات شروع کیے، منصوبہ جات، تو میں سمجھتا ہوں چائنا نے بڑا اچھا کام کیا پاکستان میں اور پسماندگی کے حوالے سے۔ اب ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں شاید یا نااہلیاں ہیں کہ انہوں نے افغانستان ایک ایسا خطہ تھا جہاں ریلوے لائن نہیں تھی، انہوں نے وہاں مطلب یہ ہم صحیح سمجھتے تھے وہاں ریلوے لائن نہیں تھی، میں نے کہا مطالعہ پاکستان میں جس طرح اور جھوٹ ہے یہ بھی ایک جھوٹ شامل ہے، یہ بالکل وہاں ریلوے لائن جو نہیں تھی، اب انہوں نے وہاں ریلوے لائن بھی وہ تو چائنا کے ساتھ مل کر بنائی، وہ بستی ریاستوں تک پہنچ گئے، دیکھیں نا وہ ادھر پہنچ گئے، میں تو کہتا ہوں اگر دنیا تک میرا جو موقع ہے نا اس سوال سے میں دوستوں کو آپ کو بھی کئی دفعہ بتایا ہے، اگر دنیا افغانستان کو 10 سال تک کچھ نہ کہے کام کرنا، یعنی کہ کوئی ان پہ حملہ آور تو وہ 10 سال میں ہم سے تو بہت آگے چلے جائیں گے، شاید اب بھی ان کی کرنسی ہم سے جو ہے نا مضبوط ہے، وہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے، اور وجہ صرف کیا ہے، ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کرپشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا جی، وہاں صرف بے ایمانگی کو کنٹرول کیا،
وہاں صرف کرپشن نہیں ہے تو اتنے کم عرصے میں، ابھی تو کچھ زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا نہیں امریکہ کو ادھر سے نکلے یہاں ہوئے، سے نکلے بہت تو کم بہت کم عرصے میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ، اور میں نے ایک سنا ہے کہ وہاں سے مطلب جب اپنی مطلب آپ بتایا یا پر جس سے بھی کوئی انہوں نے سمجھا تو کیا، یہاں سے شیخو پورا تک کا فاصلہ بنتا ہے، جس طرح ہم رئیے میں بیٹھے ہیں نا، تو شیخو پورا تک کا فاصلہ بنتا ہے، انہوں نے ایک مصنوعی دریا بنا، دیکھیں کتنا تو بڑا ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں بالکل ایسے جو سمندر میں جا کے گرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں بالکل 2010 میں جو ہمیں پانی ملا تھا وہ تو ہمارے اوپر آفت بن کے آیا. اگر ہم کوئی مطلب ڈیولپ کنٹری ہوتے تو وہ آج تک ہمارے پاس 12-14 سال تک وہی پانی ہمارے پاس اسٹور ہے. ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں منصوبہ بندی تو ہم نے کی نہیں نا کسی بھی حوالے اور یہ آپ کی بات بڑی اچھی تھی، میں اس کو سن رہا تھا کہ یہاں مسائل پیدا کر کے حکمرانی. ہاں میں تو اکثر کہتا ہوں مطلب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا وہاں لوگوں کو خوش کر کے. اب دیکھیں جرمنی کا میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں ملک صاحب اپنا یہ میں اپنے ناظرین کو بھی بطور خاص بتانا چاہتا ہوں کہ منسٹری کی طرف سے وہاں خط آتا ہے، جو بندہ زیادہ بجلی استعمال کرتا ہے اس سے پتہ نہیں وہاں کی جو بھی وہ کرنسی ہے وہ انعام دیتے ہیں. جو جتنی زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں نا اس کے پاس باقاعدہ ایک خط وہ لیٹر بھیجتے ہیں اور پھر انہیں انعام دیتی ہے گورنمنٹ کہ آپ نے ہماری یہ بجلی زیادہ خرچ کر کے نا اپنے ملک کی تو مطلب ملک پر احسان کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ مطلب وہ ہے اس کا مطلب بجلی کا مطلب ہمارے پاس ہے وہ کیا بولتے ہیں ہاں منصوبے ہیں یا پیداوار اتنی ہے، جمع ہے اتنی ہمارے پاس کہ وہ ہم چاہتے ہیں کہ کنزیومر اس کے بڑے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. لیکن یہاں آپ لگاتار سلسل کے ساتھ جی آپ نے میٹر لگوایا جی سلسل کے ساتھ ایک عرصے سے آپ کو 20 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے 15 سال آپ سلسل کے ساتھ اگر بل ادا کر رہے ہیں بل اگر ادا کر رہے ہیں تو آپ کو وہ اسی طرح اگنور کریں گے جس طرح ایک عام بل نہ دینے والے کو یا بجلی چور مطلب رویہ ان کو وہی ہوگا. ایک دفعہ اگر آپ کہیں چور والا آپ کے ساتھ مطلب آپ کہیں کسی جگہ مصروف ہیں کوئی 2-4 دن لیٹ ہو گئے ہیں یا ایک مہینے کا بل جمع نہیں کرا سکے تو اس پہ لکھا ہوا آ جائے گا کہ بھائی فوری بل جمع کریں ورنہ آپ کا کلیکشن. یہ میں کہتا ہوں اچھا لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہو رہے ہوتے یہ مطلب ایک طرح کا عوام کو یہاں انہوں نے کیڑے مکوڑے سمجھا ہوا ہے اور ان کی انسلٹ کرتے ہیں ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں. اگر کہیں کوئی عام آدمی جاتا ہے نا اس کی انسلٹ کی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا بہت بڑا منصوبہ تھا پچھلی حکومت کا، میں کہتا ہوں صحت کارڈ بہت بڑا منصوبہ اور پھر نا اس سے بڑا مطلب منصوبہ ہو ہی نہیں سکتا. آج میں نا اپنے ایک دوست ہے ان کی والدہ کے لیے گیا ڈاکٹر ذیشان مرزا صاحب، وہ تو بڑی خیر خدمت کر رہے ہیں ڈاکٹر ذیشان مرزا. وہ جتنی کم سے کم وہ فیس لے سکتے ہیں وہ لیتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ فیس لیتے ہیں، وہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں عام آدمی کے لیے. لیکن وہاں ہوا کیا کہ صحت کارڈ کے حوالے سے جو لوگ ہو رہے تھے وہاں ان کا عملے کا ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا بڑا کام تھا صحت کا، لیکن وہ صحت کارڈ جو ہے وہ بند ہونے سے ایک عام آدمی جو غریب ہے اس کا استحصال اور بڑا دکھ لگتا ہے یہ صحت کے حوالے سے. یہ ایک چیز نہیں ہے آپ ہماری تاریخ پر نظر دوڑائیں تو دیکھیں یہ جو پیپلز پارٹی کا دور تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو اس دور میں بڑے سی این جی پمپ آپ نے دیکھے چوک منڈے تک لگے ہوئے تھے لیا وہ ٹھیک ہے نا، تو وہ لوگ اس سے مطلب مستفید ہو رہے تھے استفادہ کر رہے تھے. تو آج وہ غائب ہے. مطلب جب آپ نے چیئر کارڈ کی بات کی نا تو یہ کسی ایک حکومت کا المیہ نہیں ہے، یہ کسی ایک ہمارے دور کا المیہ نہیں ہے. جب بھی مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے نا سائنسدان، تو وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں شاید پڑھاتے تھے، ذہن میں ایسا آتا ہے. تو انہوں نے گورنمنٹ کو خط لکھا کہ بھئی مجھ سے کوئی کام لیں، میں سائنسدان ہوں، کوئی ملک کو فائدہ ہو. تو ان کو انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور کی فٹ بال ٹیم تک پہنچ. اب دیکھ آپ ایک کالم نگار جو ہیں، آپ کالم نگار ہیں، بڑا اچھا کالم لکھتے ہیں.
آپ جا کے ایک دروازہ بنانے والے سے جب یہ کہیں گے نا یار آپ کا لکھیں جی 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 تو پھر آپ وہ کیسے لکھے گا کیسے لکھے؟ یا آپ کو وہ کہے کہ یار دروازہ بنا اچھا پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ہم نے پس دیوار زندہ رکھا، پتہ نہیں وہ 24 گھنٹوں میں ہم 2 روٹیاں انہیں دیتے تھے، اور پھر وہ ہماری طرح روزنامہ جنگ میں مطلب ہماری طرح کالم لکھ کے اپنا مطلب گزارا کرتے تھے. پینشن تو انہیں پھر جب بند کر دی گئی تھی جب ان 4-5 ہوتے تھے بڑے صاحب کے ساتھ. اور وہ شخص جو بلجیم سے جی جی یہاں ہمارے اپنے اس کے لیے آیا اور اس کا کردار لیکن اس شخص کے ساتھ انہوں نے کون سی یہاں ہیروز کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ناانصافی ہیروز کے ساتھ صحیح بات. یہ حقیقت ہے. بھٹو صاحب تھے مطلب آپ دیکھ لیں ایم ایم عالم کو دیکھ لیں وہ جب کراچی میں ایک ہسپتال میں پڑے تھے ان کی کوئی آخری وقت میں کوئی ان کا نہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا باقاعدہ وہ ایئر چیف کی اس کو روکا گیا اس کی ترقی کو روکا گیا کیوں اس کے کیوں روکا گیا اس کا تعلق یار اس سے تھا بنگلہ دیش صرف اور وہ اتنا محب وطن تھا کہ اس نے وہاں جانا ہی پسند نہیں کیا وہ پاکستان وہ اتنا پاکستانی اور ہم نے اسے پاکستانی بطور پاکستانی قبول ہی نہیں. تو بہرحال اچھی امیدوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا مستقبل جو ہے نا وہ روشن ہوگا انشاءاللہ. تو یہ تو بہرحال وہ چیزیں ہیں نا کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ارباب اختیار ان کا ضمیر جاگ جائے، یہ بات ہے. باقی نوجوان نسل جو ہے وہ ہماری بڑی ٹیلنٹڈ ہے، چیزوں کو بہت زیادہ اچھا ہم سے زیادہ اچھا دیکھتی ہے، پریکٹیکل ہے. تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل جو ہے نا وہ روشن ہی ہے. ملک صاحب میرے خیال میں اجازت فریدی صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور آپ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں وہ کہتے نہیں آج تو وہ ہاں ہم یہ پروگرام یہاں ایک سیدنا علی مرتضیٰ بالکل ان کا تو خیر بڑا میں مشاعرے میں شریک نہیں ہو سکا حالانکہ پہلے آیا تو انشاءاللہ پھر اگلے منگل اپنے ٹائم سے انشاءاللہ 4 بجے حاضر. تمام سامعین کو جو ہے وہ مولا علی کی جو مولا علی کا جشن ہے یا ان کی ولادت ہے مبارکباد وہ مبارک میں پیش کرتا ہوں میری طرف سے بھی دلی کہ مسلمانوں کی صف میں ایک ایسی شخصیت یا ایسا کردار پیدا اس دن مولا علی جن کا نام. تھینک یو جی. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.